مسئلہ اہم تھا ہی نہیں، اور اگر نبی کریم اہم نہیں سمجھتے تھے تو پھر لوگوں نے ان کے دفن ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اتنا اہم کیوں سمجھا؟ وہ بھی اکے بکے رہ گئے اور انہوں نے سمجھا خطرہ ٹل گیا ہے، کہ جس کی ہم تیاری کر کے آئے تھے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ بھئی دین استقامت اسی کی وجہ سے استحکام ہو سکتا ہے دین میں، تو آپ جب مینا میں تھے تب بیان فرما دیتے، عرفات میں تھے تب بیان فرما، خطبہ حج دے رہے تھے تب بیان فرما دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا بحق نبی و اطرتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید غدیر، عید اللہ الاکبر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کے اعلان پہ جمیع مومنین کو، تمام اہل ایمان کو مبارکباد عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ تمسک کرنے والا اور ان کی ولایت کو تسلیم کرنے والا قرار دیا ہے، اور اسی عقیدے پہ ہمیں باقی رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اعلان ولایت ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر، ایک نہیں کئی مقامات پر اس بات کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وارث، میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا امام اور تمہارا رہبر، رہنما، مقتدی، پیشوا علی ابن ابی طالب۔ یہ مختلف احادیث کے الفاظ ہیں جو میں نے مسلسل کوٹ کیے، کہ کہیں پہ آپ نے خلیفہ، کہیں پہ جانشین یعنی امام، وصی، وارث، یہ لفظ ملتے ہیں کہ متعدد مقامات پہ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ لیکن یہ مسئلہ امامت اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اہل علم نے اس کے اوپر یہ تحریر کیا ہے کہ کسی مسئلے پہ اتنا خون نہیں بہایا گیا، یعنی اختلافی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں جتنا امامت ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا، ان کا سلوشن دینا، اس کا حل دینا۔ کوئی بھی اگر مسئلہ اختلاف ہے، قرآن مجید میں دیگر انبیاء کی ذمہ داریاں بھی یہی ہیں، اور خود سرور کائنات جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، جن کی شریعت دائمی و ابدی ہے، ان کی تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں امت یا انسانیت میں اختلاف پیدا ہو وہ لوگوں میں بیان کر دیں، اس کا حل پیش کر دیں، سلوشن دیں۔ تو دنیا میں جو سب سے زیادہ اختلاف ہوا ہے مسئلے میں مسلمانوں کے درمیان، وہ کیا ہے؟ امامت کا مسئلہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اگر ہے تو نبی کریم اس کا تو حل دیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا حل ہی نہ دیں؟ لاجک مانتا ہے، اس کو عقل مانتی ہے۔ ایک بندے کا 1000 مسئلہ ہے تو 1000 کا 1000 مسئلے کا حل اسلام کو دینا چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم کے فوراً بعد ہی جنگ و جدال شروع ہو گئی، اور اس کی اہمیت اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ صحابہ کی جماعت نے نبی کریم کے دفن کا انتظار بھی نہیں کیا اور اپنا اکٹھ کر لیا، اور اس میں اس مسئلے کو اب دو ہی حل ہیں کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے بھی خود بیان نہیں فرمایا، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسئلہ اہم ہو، نبی کریم جانتے ہوں کہ بھئی میرے بعد اس کے اوپر کتنا خون ریزی ہوگی، کتنا اختلاف ہوگا، اس کے باوجود بیان نہ کریں، یا یہ کہ مسئلہ اہم تھا ہی نہیں اس لیے نبی کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ اگر ہم مان جائیں کہ نبی کریم نے اس مسئلے کو حل نہیں فرمایا تو دو ہی وجہ ہو سکتی ہے نا، یا تو جان بوجھ کے نعوذ باللہ اس کو حل نہیں فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو ممکن نہیں، یا یہ کہ نبی کریم اس کو اہم نہیں سمجھتے تھے، اور اگر نبی کریم اہم نہیں سمجھتے تھے تو پھر لوگوں نے ان کے دفن ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اتنا اہم کیوں سمجھا؟ تو نتیجہ یہی ہے کہ نہیں، مسئلہ اہم بھی تھا، اور نبی کریم نے اس کا حل بھی ایک نہیں متعدد مقامات پہ اس نوعیت کو بھی بیان فرمایا، اس مقام کو بھی واضح فرمایا، اور اس مقام کا اہل میرے فوراً بعد کون ہوگا اور اس کے بعد قیامت تک کون ہوں گے متعدد بیان فرمایا۔ اس بات پہ شیعہ سنی دونوں کتابیں متفق ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا اعلان، جو سب سے بارز اور آفیشیل اعلان جس کو کہیں، وہ مقام غدیر خم کے اوپر ہے، جو مکے سے حج کی واپسی پر مدینہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پہ رکے، اور اس مقام پہ رکنے کے بعد ندا دی، جو
آگے جا چکے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو دائیں بائیں بکھر چکے تھے انہیں اکٹھا کیا، اور اہل تاریخ نے، اہل سیر نے، اہل حدیث سے مراد حدیث لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، اور نبی کریم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو ایک طویل خطبہ تھا، جس میں مسلسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بالخصوص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل، مناقب، اسلام میں ان کی اہمیت، ان کی قربانیاں، اور لوگوں کو ان کی طرف احتیاج ہونا، محتاج ہونا بیان فرمایا، جس کا سب سے زیادہ مشہور، معروف اور مغز کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا۔ یہاں پہ ایک اہم سوال جو عام طور پہ ہمارے لوگوں میں پیش آتا ہے، افراد جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اگر یہ اعلان اتنا اہم تھا، اگر یہ اعلان اتنا اہم تھا تو نبی کائنات نے مکے کے دوران جہاں حاجی جمع تھے، اللہ کا فریضہ ادا ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے عائد کردہ، وہاں پہ بیان کیوں نہیں فرمایا؟ یا میدان عرفات جہاں پہ بہت بڑا جمع، وہاں پہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ مدینے میں جہاں پہ ایک سکونت کی زندگی اختیار کی ہوئے تھے نبی کریم آپ لوگوں کے، وہاں پہ بیان کیوں نہیں فرمایا؟ یہی مقام کیوں ملا تھا اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے؟ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، بڑا مہم سوال ہے، ابھی کیوں بیان فرمایا؟ اس چیز کو ذرا سمجھیے گا، اس کا جواب دیکھیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی پڑھیں اور بالخصوص آخری 1 سال کی زندگی پڑھیں، مختلف کتابیں اس کے اوپر موجود ہے، ابھی حال ہی میں ایک کتاب گمشدہ حقائق کے نام سے آئی ہے، اسے بھی مطالعہ فرمایا، دیگر بھی آپ کو ایک چیز ملے گی، اور سورہ توبہ کو بھی دقیقاً پڑھیں تو آپ کو ملے گی کہ کثرت سے منافقین موجود تھے مدینے کے اندر، اور انہیں بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان فرمائیں گے، اسی لیے وہ مکے میں پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ جب حج ہو رہا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ رسول اللہ حج کے موقع پر یہ اعلان فرمائیں گے، وہ مکے میں پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ منافقین، اور وہ 1-2 نہیں تھا کہ ہم کہیں چاند نہیں، آپ کو اہل تحقیق کی تصریحات بھی ملیں گی کہ مدینہ منافقین سے بھرا پڑا ہے، قرآن مجید بھی اسی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم کی وفات کے بعد فوراً بعد پھر مسلمانوں نے وہ ذکر کرنا ہی چھوڑ گیا کہ وہ منافقین کہاں گئے، کدھر گئے، کیا ہوا ان کا، ٹھیک ہے، بعد میں تو کوئی سمجھ نہیں مسلمانوں نے آنے دی۔ البتہ نبی کریم کے دور میں یہ پورا سازشی ٹولہ موجود تھا جو چاہتا تھا کہ نبی کریم یہ اعلان کریں اور وہ پورے مکے کو، پورے اہل اسلام کو بد نظمی کا شکار کریں۔ نبی کریم بھی ان کی سازش سمجھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے یہاں اعلان کیا تو ان کا ریئیکشن کیا آئے گا، لہذا اس موقع پہ نبی کریم نے خاموشی اختیار کی۔ جس موقع کی انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی نبی کریم نے وہاں کوئی اعلان نہیں کیا، وہ بھی ہکے بکے رہ گئے، اور انہوں نے سمجھا خطرہ ٹل گیا ہے کہ جس کی ہم تیاری کر کے آئے تھے کہ اگر مکے میں اعلان ہوا تو ہماری جوابی کارروائی یہ ہوگی، اگر مینا میں اعلان ہوا تو یہ ہوگی، اگر عرفات میں ہوا تو یہ ہوگی۔ جس پلاننگ کے تحت وہ آئے تھے نبی کریم نے اسے ختم کر دیا، وہاں پہ کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا وہاں پہ اچانک اعلان کر دیا، کیونکہ وہاں کی ان کی تیاری یہاں کی تیاری تھی اور وہاں کی تیاری نہیں تھی، اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ اچانک ایسی جگہ کہ اب کیا ہو گیا، اچانک سارے فریضے تو پورے ہو چکے ہیں، حج تو ادا ہو چکا ہے، اور نبی کریم اپنے جانے کی خبر بھی دے چکے ہیں، تو اب اچانک کیا فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ، اس طرح کر کے توحید کا، اور پھر فرمایا معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزلہ الیہ وانا ابین لکم سبب ہذہ الآیہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیں وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ انجام، ما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت۔ اب اس آیت کے بارے میں اہل سنت کے جو چند علماء ہیں میں ان کی 1-2 روایتیں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی کہ ابن مسعود کہتے کننا نقرأ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نبی کریم کے دور میں اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب پہنچا دیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا،
کیا بلغ ان علی مولا المومنین، یعنی ہم اس تفسیری جملے کو ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ وہ بلغ سے مراد کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب مولا المومنین والمومنات. اور آگے پھر وہی پوری آیت جو ہے وہ یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ یہ نقل کر رہے ہیں جلال الدین سیوطی صاحب جو ہے وہ تفسیر در منصور کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم الرازی اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں نقل کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہی ابو سعید خدری ہی راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ، کون سی یہ آیت نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب، وہ پیغام جو علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ تک پہنچایا گیا ہے وہ پہنچا دیں. یہ متعدد اور حوالے بھی ہیں لیکن میں صرف اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ یہ جب پیغام آیا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے طویل خطبہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چند جملوں کا خطبہ ہے. وہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند جملے خطبے کے ارشاد فرماتے، بہت بڑا مجمع تھا، پھر وہ جو اطراف میں افراد موجود ہوتے تھے وہ سنتے تھے، پھر وہ آگے بیان کرتے تھے، پھر وہ آواز آگے لگاتے تھے. بڑے بڑے جن کی آوازیں بلند تھی وہ مختلف جگہوں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ نبی کریم نے ایک چند جملے ارشاد فرمائے، انہوں نے پھر آگے بیان کیے، پھر اس طرح سے. اور پھر وہ جب خطبہ مکمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب سارے اس خطبے پہ اکتفا نہیں کرنا، اس اظہار پہ کہ ہم مولا امیر المومنین کو مانتے ہیں نا، بلکہ فردن فردن جا کے علی ابن ابی طالب کی بیعت کرو، مرد بھی خواتین بھی. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سارے صحابہ اکرام نے 3 دن تک وہاں لوگ موجود رہے، اور صحابہ نے وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اور خواتین نے بھی بیعت کی کہ وہ ایک برتن رکھا گیا، اس میں پانی رکھا گیا، وہ امیر المومنین اپنے ہاتھ اس میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے، پھر خواتین اس میں ہاتھ ڈالتی تھی، تو اس طریقے سے وہ پھر عہد کرتی تھی بیعت کا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے. تو سب سے پہلے نبی کریم نے فرمایا کہ صرف اسی پہ بھی اکتفا نہ کرو بلکہ سب علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. حکم ہوا نبی کریم کا کہ کیا کرو اس موقع پہ؟ علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ امیر المومنین مولا امیر المومنین کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کسی معصوم کے لیے اختیار بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، تو آپ رک گئے وہاں پہ، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا خبردار یہ لقب، یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال کریں، یہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کے لیے خاص ہے. یعنی ہم میں سے بھی کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لگوا سکتا. اور اگلی بات جو بہت پرلطف ہے کہ جب نبی کریم نے یہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، تو سب سے پہلے جس ہستی نے علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہا وہ سیدہ کونین کی ہستی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا نے سب سے پہلے آپ کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. یا امیر المومنین، آپ پہ ہمارا سلام. بہرحال تو یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے، اس پہ کسی مسلمان جو اہل علم ہے اس کو اختلاف نہیں کہ واقعہ پیش ہے. یہ لفظ من کنت مولاہ فہذا علی مولا یا من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ الفاظ متواتر ہیں. متواتر سمجھ لیجئے، متواتر یہ ہے کہ ہر دور میں اس لفظ کو، ان الفاظ کو اتنے افراد نے نقل کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے. عادتاً محال ہے کہ اتنے بندے جھوٹ پہ اکٹھے ہر دور میں، یہ نہیں صرف ہمارے دور میں، اس سے پچھلے دور میں، اس سے پچھلے دور، جتنے ہمارے طبقات پیچھے جاتے جائیں گے رسول اللہ تک 700 سے زائد تو صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے. اور وہ نقل ہے جو ہم تک پہنچی ہے. وہ جو ہم تک نہیں پہنچی وہ کتنی ہوگی؟ جن صحابہ کی آواز ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ مرور زمانہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو چھپایا گیا ہے. ہر طبقے میں یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ اس طبقے میں اس کے اوپر ہمارے علماء نے کتابیں لکھی، اور جو تحقیق کے شائقین ہیں وہ سب سے بہترین کتاب جو ہے علامہ امینی کی الغدیر ہے 10 جلدوں میں. اسی طرح جو ہمارے ہندوستان کے علماء ہیں، صاحب اوقات ہیں، ان کے والد تھے، ان کے فرزندان، ان کی بھی شبہات تحقیقات ہے اس کے اوپر، اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. آج بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہمارے علماء نے اس پہ کام کیا ہے، اور اس کے اوپر کسی کو دو رائے نہیں کہ یہ جملے متواتر من کنت مولا فہذا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت محققین نے لکھا کہ تواتر کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ تواتر سے بندے کو یقین اور علم آ جاتا ہے کہ نبی کریم نے بیان فرمایا ہے.
اور جب یقین ہو جائے کہ نبی نے بیان فرمایا پھر انکار کی کوئی گنجائش، یعنی میں ایک چیز کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین نہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ جب مجھے یقین آ جائے کہ نبی نے یہ بیان فرمایا ہے، پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نبی پاک سے سن کر انکار کر رہا ہوں، اور جو نبی پاک کی بات سن کے کہے جی نہیں اس کے متعلق تو آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں ثبوت کے طور پر چند ایک زیادہ نہیں عبارتیں اور حوالے نقل کر دیتا ہوں، تاکہ ویسے میری عادت نہیں ہے زیادہ حوالے نقل کرنا، میں کہتا ہوں بات کو فوقیت دی جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے لاجیکلی۔ چند ایک نقل کرتا ہوں کہ سرائے کے مورکہ میں ابن حجر مکی نے لکھا کہ انہو حدیث صحیح لا مریۃ فیہ، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ وقد اخرجہ جماعۃ کالترمذی والنسائی واحمد وطرقہ کثیرۃ جدا، فرماتے ہیں کہ اس کو ایک جماعت محققین کی، اہل علم کی، ائمہ حدیث کی، انہوں نے نقل کیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے، امام نسائی نے، احمد بن حنبل نے، اور انہوں نے ایک آدھ طریق سے نہیں کثیر طرق سے اس کو نقل کیا ہے۔ ومن ثم رواہ ستۃ عشر صحابیاں، 16 صحابہ کرام نے ان کے مطابق جو ہے وہ اس کو وَكَثِيرٌ مِّنْ أَسَانِيدِهَا صِحَاحٌ وَحَسَانٌ وَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ قَضَىٰ فِي صِحَّتِهِ، فرماتے ہیں کہ اس کی جو اسانید ہیں ان میں جو اسانید یا صحیح کے درجے پہ ہیں، درجہ صحت، یا حسن کے درجے پہ ہیں۔ یہ فن حدیث میں جب آپ جائے تو درایات الحدیث میں اس کا حکم لگتا ہے کہ یہ سند کس درجے کی ہے، یہ سند کس درجے کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس حدیث کے متعلق اس کو مقدو کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کی بات پہ دھیان نہ دیں، وہ فضول گفتگو کر رہا ہے، اس کا علمی دنیا سے کوئی رابطہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اہل سنت۔ اور اسی طرح ملا علی قاری، بہت بڑا نام ہے اہل سنت کی دنیا میں، اہل سنت کے اندر بہت بڑا نام ہے ملا علی قاری، وہ بھی مشکات کی شرح میں لکھ رہے ہیں، کیا کہتے کم سے کم بھی اسے مانے نا، زیادہ سے زیادہ تو متواتر ہے ہی، کم سے کم بھی مانے تو یہ حدیث حسن بنتی ہے۔ فلا التفات لمن قدح فی ثبوت هذا الحدیث، جو اس حدیث کی صحت میں شک کرے اس کو بات کو دھیان نہ دو۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ والحاصل ان هذا الحدیث صحیح لا مریۃ فیہ، یاد رکھ بات کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل صحیح۔ پھر آگے کہتے ہیں بل بعض الحفاظ عدہ متواترا، صرف صحیح نہیں، صحیح سے بھی اگلا درجہ، بعض حفاظ حدیث نے اسے متواتر قرار دیا ہے، جس کا انکار ایک اور عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے بھی وہی عبارت وہی ابن حجر والی انہوں نے بھی وہ لکھی، وکثیر من اسانیدها حسان و صحاح و حسان، کے اس کی جو اسانید ہیں اس میں بہت ساری جو سندیں ہیں وہ صحیح ہیں اور بہت ساری حسان۔ اس کے علاوہ جو تواتر جنہوں نے لکھا، ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا، ابو عبداللہ جعفر قطانی ابو عبداللہ محمد بن جعفر قطانی نے نظم المتناثر کے اندر، اور اسی طرح ابو الفیض محمد مرتضی زبیدی نے لکھا، محمد بن اسماعیل الامیر سنعانی نے لکھا، اور ضیاء الدین صالح بن مہدی نے لکھا، اور اسی طرح دیگر علماء نے، بلکہ شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ھذا حدیث حسن عال جدا، یہ حدیث حسن ہے، بلند پایا حدیث ہے، بہت ہی بلند پایا، ومتنہ فمتواتر، سند کی بات جہاں تک ہے تو حدیث، لیکن اس کا متن جو ہے من کنت مولا وہ متواتر ہے، اس میں کسی قسم کو کوئی شک، یعنی یہ جملے بالقطع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا، اس میں کوئی شک و شبہ۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بہت بڑا نام، صاحب تفسیر المظہری، وہ بھی لکھتے ہیں بلغ ھذا الحدیث مبلغ التواتر، یہ حدیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تواتر کی اگر کوئی بہترین مثال ہے تواتر لفظی کی تو وہ حدیث من کنت مولا فہذا، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس کی اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شعیب ارناؤوط نے، امام ناصر الدین شاہ البانی، انہوں نے، دیگر علماء نے، میں نے بطور تبرک چند ایک پیش کیے ہیں بطور ثبوت، اور باقی جو ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے نام، اسی طرح اہل تشیع میں تو بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے علماء تو کیا نام ہے، شیخ طوسی کو آپ لے لیں، علامہ مجلسی کو آپ لے لیں، ہاشم بہرانی کو لے لیں، آیت اللہ خوئی کو لے لیں، آیت اللہ سے موسنی کو لے لیں، ہمارے بہت سارے علام جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور ہمارا تو پورا مکتب اہل بیت ہی فرد ہی جانتا ہے کہ اس حدیث کی صحت میں کوئی شک، اہل تشیع میں تو بحث کرنے کا، جو اہل سنت ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر قوم پہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی،
دوسری چیز جو اہم ہے کہ اب چونکہ وہ شک نہیں کر سکتے اس کی صحت پہ، حدیث صحیح ہے، حدیث متواتر ہے، تو اب سارا زور لگایا انہوں نے کس پہ کہ اس کا مولا کا معنی جو ہے نا وہ تبدیل کیا جائے. مولا کا معنی دوست ہے، یار، بھائی، دوست، نعوذ باللہ. جی ہاں، معنی تو کئی سارے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ان کے لیے کارآمد ہے نا وہ ہے کہ دوست ہے. یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں نا اس کے امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی دوست ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتنی غیر معقول بات ہے اگر اس کو لیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، 1.25 صحابی کو اچانک اتنی دھوپ میں کھڑا کر کے اتنا انتظام کر کے پھر بندہ یہ بتائے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ جو علی ابن ابی طالب ہے میرے دوست ہیں. اس کو یعنی خالق کائنات نے جسے عقل کل قرار دیا ہے، جس کے صدقے میں ہر عاقل عاقل ہے، جس کی دی ہوئی خیرات سے ہر عاقل عاقل ہے، وہ ایسا کام کرے کہ اتنے بندے اکٹھے کر کے اور پھر وہ کیا کہے کہ یہ میرا دوست ہے اور جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا. کوئی بندہ بھی اسے قبول نہیں کرے گا. اور پھر قرآن تو کہتا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، پہلے ہی کہہ چکا ہے، نبی کریم کو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہمارے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. نبی کریم نے اچانک اتنا زیادہ اہتمام کر کے کہا کہ میں اکٹھا کر رہا ہوں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کیا ہے، بالکل غیر معقول بات. نبی کریم نے علی ابن ابی طالب کی سرداری کا اعلان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اچانک اعلان نہیں کر دیا، خطبہ دیتے ہوئے پھر لوگوں سے پہلے اقرار لیا. کیا کہ الستم تشہدون ان اللہ عز وجل ربکم قالوا بلا، تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ سب نے کہا بازبان ایک زبان میں کہ بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہمارا خالق ہے. تشہدون ان اللہ ورسولہ اولی بکم، یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اور میرا خدا تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اولا ہیں. ہاں بلا، ہم سارے گواہی دیتے ہیں. جب یہ دونوں اقرار لے لیے کہ میں یعنی میں مولا ہوں تمہارا اور تمہارا اللہ مولا ہے، گواہی دیتے ہو انا اولا بکم، میں تم سے، سب نے کہا بلا، تو فرمایا کہ ان اللہ ورسولہ مولاکم قالوا بلا، یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے مولا ہیں؟ ہاں. کہا پھر فمن کنتم مولا فا، کہ جو مجھے اور اللہ کو مولا مانتا ہے تو جو مجھے مانتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو بھی مانے گا، اور جو مجھے نہیں مانتا اس نے، یہاں پہ میں وہ خطابت کے دوران ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ کو مانتے ہیں وہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی مانتے ہیں وہ علی اللہ پڑھتے ہیں، وہ من کنتو کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین. تو پھر اس سے بڑی بات یہ اقرار لیا، اتنے بڑے مجمع سے اقرار لیا. یہ جملے بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عام چیز کا اعلان نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے، اور اولا بکم، حق کے تصرف رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب. اب اس کے میں معنی میں چھیڑ چھاڑ جتنی مرضی کی جائے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے، اور پھر صحابہ کا جو اظہار کرنا، مبارک دینا، بخن بخن لکا اے ابن ابی طالب. کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ بخن 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 بخن، واہ واہ کیا بات ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ میرے اور تمام مومنوں کے مولا. تو اگر دوست بن گئے تو پہلے حضرت عمر دوست نہیں سمجھتے تھے ان کو، یا مومن پہلے ان کو دوست نہیں سمجھتے تھے کہ آج کے دن اصبحتا ہو گئے ہیں آپ. بات سوچنے کی ہے کہ کیا اس اعلان سے پہلے مومنین کے امیر المومنین دوست نہیں تھے؟ اس سے پہلے ہی نبی پاک کہہ چکے تھے کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا. تو مومن تو پہلے ہی ان کو جو ہے وہ اپنا دوست، اپنا جو ہے وہ محبوب سمجھتے تھے. بل اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب کو کوئی منصب نصیب ہو رہا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. خود امیر المومنین نے کئی جگہ پہ اس کا اظہار فرمایا. اب اگر گفتگو کریں گے تو لمبی جائے گی، فعلاً اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. پھر باقی جو اور لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا فلاں کی، مثلا حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 18 غدیر کو حضرت عثمان کی شہادت ہے اس لیے یہ شیعہ مناتے ہیں. نہیں، کس قدر تعصب ہے یہ. ایک تو حضرت عثمان کی شہادت 18 کو نہیں ہے، ان کی وفات جو ہے، جو قتل ہوئے ہیں وہ 18 کو نہیں ہوئے، وہ دن اور ہے. اور بالفرض اگر مان بھی لیا جائے تو ہم ان کی خوشی تھوڑی نہ کر رہے ہیں. ہم یا تو کوئی ایک جملہ ہمارا ان کی طرف جا رہا ہو، ہم ان کی طرف کوئی نشانہ کر رہے ہوں، اشارہ کر رہے ہوں، ان کا تذکرہ کر رہے ہوں، تب تو آپ کہیں جی یہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے درمیان نہیں. ہم تو مولا علی سے شروع ہوتے ہیں، پوری محفل میں مولا علی پہ ختم کر دیتے ہیں. نام علی کے علاوہ ہمیں تو اور کوئی نام یاد بھی نہیں رہتا کہ لینا بھی ہے کہ نہیں. تو اگر بالفرض وہ شہادت ہے بھی آپ کے مطابق 18 کو،
ہم اس کی وجہ سے تو نہیں کر رہے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ ان کی شہادت سے کئی سال پہلے کا ہے, یہ نبی پاک کے دور کا واقعہ ہے. وہ نبی پاک کے بعد ابو بکر جو ہے وہ حاکم بنے, ان کے بعد عمر ابن خطاب حاکم بنے, ان کے بعد عثمان ابن عفان حاکم بنے, اور پھر انہوں نے اپنی مدت گزاری, پھر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا, پھر 2 حصوں میں وہ تقسیم ہوئے, پھر انہی میں سے کچھ افراد نے ان کو قتل کر دیا. یہ ہے نا. تو ٹھیک ہے, آپ جو ان کا مقام آپ کی نظر میں ہے آپ اس کو منائیں, آپ ان کا اعلان کریں, آپ ان کا اظہار کریں, لیکن ہمارا اس سے کیا تعلق, ہم کیوں خوشی منائیں گے؟ تو یہ صرف ایک فتنہ ڈالنے کی کوشش ہے. جس طرح یکم محرم حضرت عمر کے ساتھ وہ منسوب کر دیا, حالانکہ حضرت عمر کی جو وفات ہے وہ یکم محرم کو نہیں ہے, اس سے پہلے ہو جاتی ہے ذی الحج میں ہی, جان بوجھ کے تاکہ تصادم ہو, لڑائی ہو. اسی طرح یہ 18 ہم اپنے مولا کے اعلان کی خوشی کر رہے ہیں, اس کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تو یہ ایک سازش کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال خدا ہدایت دے تمام مسلمانوں کو. صلوات پڑھے بر محمد. علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ غدیر کے واقعہ کو یمن کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت یمن, یمن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہاں شکوہ یمن اس کو کہتے ہیں. جی اسی شکوہ یمن کی بات کر رہے ہیں, کوئی اور ہے؟ تو یہ کہ میں نے کہا نا کہ پورا زور لگایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے مولا کے معنی کو چینج کیا جائے. انہی میں سے ایک یہی جو آپ نے سوال کیا ہے نا, یہ بڑا, میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, بہت سارے افراد نے لگایا ہوا تھا کہ یہ عید غدیر نہیں ہے, یہ وہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے نبی کریم نے. یہ پہلے شکوہ یمن سمجھ لیں ہے کیا. یہ واقعہ یمن کہاں یہ جاتا ہے, حقیقت کیا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں. کہاں یہ جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یمن گئے, نبی کریم نے امیر بنا کے یمن بھیجا. وہاں جب آپ تشریف لے کے گئے تو وہاں آپ فتح یاب ہوئے, کچھ مال غنیمت کا ملا, کچھ خمس ملا, اس میں کچھ مال و زر بھی تھا, دولت بھی تھی, اور اس میں کچھ کنیزیں تھیں. علی ابن ابی طالب نے, اہل سنت روایات جتنی آپ جمع کر لیں اس میں یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک خاتون کو اپنے لیے پسند فرمایا, اس کے ساتھ نکاح کیا, اور جب وہ خیمے سے باہر آ رہے تھے مولا علی تو ان کے بال جو ہے وہ گیلے تھے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ تعصب پیدا ہوا, علی ابن ابی طالب سے بغض پیدا ہوا. بریدہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں علی ابن ابی طالب سے زیادہ, یعنی علی ابن ابی طالب سے زیادہ مبغوض میرے لیے اور کوئی نہیں تھا, سب سے زیادہ مجھے علی ابن ابی طالب سے بغض تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بندے سے صرف اس لیے محبت کرتا تھا کہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کسی بندے سے صرف اس لیے بغض رکھتا تھا کہ کیونکہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں. تو بہرحال تو کہتے ہیں ہم نبی کریم کے پاس واپس آئے مدینے, تو ہم نے آ کے نبی کریم سے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے ہمیں شکایت کی, تو نبی کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا, اور نبی کریم نے کہا کہ من کن مولا فہذا علی مولا. پہلے یہ جملے آتے ہیں کہ ایو شیء تریدون من علی, تم علی سے کیا چاہتے ہو, خبردار علی کی شکایت نہ کرنا. من کن تو مولا فہذا, یہ واقعہ کرنے کی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی. اس واقعے کا غدیر خم سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب ہم یمن کی تھوڑی تحقیق کر لیتے ہیں واقعہ کی, میں تھوڑا سمجھا دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یمن جانے کو اگر نوٹ کیا جائے تو ٹوٹل 3 دفعہ امیر المومنین یمن گئے ہیں. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. ایک دفعہ آپ امیر المومنین سرپرست بن کے, حاکم بن کے گئے ہیں یمن, یعنی کہ امیر المومنین نبی کریم کی طرف سے مبلغ بن کے یمن گئے ہیں. دوسری دفعہ آپ قاضی بن کے گئے ہیں قضاوت کرنے کے لیے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور تیسری دفعہ امیر المومنین جو ہے وہ مال غنیمت وہاں موجود تھا, حضرت اس کو لینے اور لوگوں کو, یہ 3 کے علاوہ چوتھی دفعہ آپ کو حضرت کا. یہ تینوں خم غدیر سے پہلے کے واقعات ہیں اور بہت پہلے کے واقعات. یہ واقعہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لونڈی والا واقعہ, یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب وہاں گئے. خم غدیر کب ہوا؟ 11 ہجری کو, 10 ہجری کے آخر پہ, 10 ہجری کے آخر پہ یہ ہے مدینے کا واقعہ. اور ان روایات کو آپ اگر جمع کریں تو لفظ مدینے کے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں اور آ کے شکایت کی, اور نبی کریم نے فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرو,
علی کا حق اور آل علی کا حق اس چادر سے بہت زیادہ ہے، اس عورت سے بہت زیادہ ہے. یعنی اگر اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے، ہمارے مطابق تو یہ روایت فارغ ہے، اس لیے کہ جناب زہرا کے ہوتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کسی اور خاتون کا سوچ بھی نہیں سکتے. درست ہی نہیں ہے یہ ہمارے مطابق. تو یہ واقعی سرے سے یہ والی ہم امیر المومنین کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ جو تصور کرتے ہیں وہ بھی اس کو جوڑ غلط رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے حضرت گئے واپس آئے اور اس کا تعلق ہے کہ مدینے میں ایسا ہوا جبکہ اعلان غدیر قوم تو کیا 2-3 سال تک نبی کریم نے اس بات کو ذہن میں رکھا، دل میں رکھا، اور پھر کہا کہ جو تم نے مجھے تب شکایت کی تھی اس کا جواب میں اب دے رہا ہوں. اور جو دوسری مرتبہ گئے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے، وہ بھی آپ بن کے گئے اور وہ بھی پہلے ہی واپس آ گئے. اور جو تیسری مرتبہ اس میں اور جو دوسری مرتبہ جانے کی روایات ہیں اس میں اصلاً ذکر نہیں ہے کسی قسم کی شکایت کا. اور جو تیسری مرتبہ مال غنیمت لینے کے لیے گئے اس میں کہ خالد بن ولید کو بھی بھیجا ایک لشکر دے کر، امیر المومنین کو بھی بھیجا، اور امیر المومنین جب گئے اور پھر وہ سارے فتح یاب ہو گئے اور وہ چیزیں مل گئی تو حضرت نے جلدی سے آنے کا ارادہ کیا اور آپ حج کے پہلے یا حج کے دوران ہی نبی کریم سے آ کے ملحق ہو گئے. اور پھر بعد میں وہ سارا قافلہ جو آیا اس میں بھی خم غدیر کا کوئی ذکر نہیں. اب میں اس واقعہ کو اگر آپ تفصیلاً دیکھیں کافی ساری روایات ہیں تو چند چیزیں پھر اور بھی ماننی پڑیں گی. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے، اور وہ ایک نہیں کئی صحابہ کرام تھے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 4 افراد ہم اور بھی تھے جنہوں نے علی کی شکایت کی. بعض میں ہے کہ ہم نے لکھ کر نبی کریم کو بھیجا شکایت کرنے کے لیے، یعنی کہ علی کے متعلق. دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو فوراً ریئیکٹ کیا اس کے اوپر، اور نبی کریم نے فوراً کہا کہ علی کی بالکل شکایت نہ کرو، علی اللہ کی ذات میں فنا ہے، علی اللہ کا محبوب ہے، اس طرح کی باتیں کی. جبکہ جو جوڑنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی کریم روک گئے اور پھر اتنے دن انتظار کیا اور پھر مدانے غدیر قوم پہ آ کے کہا جی وہ جو تم نے شکایت کی تھی نا علی کو. اس کا واقعہ غدیر قوم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. میں نے کہا نا پورا علم خرچ کیا جاتا ہے فقط اہل بیت کی توہین کے لیے.